اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْعَادَةُ نَحْوُ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا يَقَعُ عَلَى الْمُتَعَارِفِ وَأَمَّا كَوْنُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ نَاقِصًا فَيَكُونُ اللَّفْظُ أَوْلَى بِالْبَعْضِ الْآخَرِ نَحْوُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ لَا يَقَعُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَيُسَمَّى مُشَكِّكًا أَوْ زَائِدًا عطف على قوله ناقصا أي أما كون بعض أفراده زائدة كالفاكهة لا تقع على العنب ففي غير كالفاكهة لا تقع على العنب۔ یہاں تک کی عبارت کا تعلق پیچھے سبق سے ہے۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ عام جو ہے جو عام مخصوص عنہ البعض ہوتا ہے نا، جس عام کے بعض فرد کو خاص کر کے عام کو بعض فرد پر منحصر کر دیا جاتا ہے، قصر کر دیا جاتا ہے عام کا، اور قصر کرنے والی چیز کو مخصص کہا جاتا ہے۔ اور مخصص کی دو قسمیں ہوتی ہے، غیر مستقل اور مستقل۔ غیر مستقل کی قسمیں بیان کی کہ وہ صفت ہے، استثناء ہے، غایت ہے اور شرط ہے، اس کی مثال بھی بیان کی۔ اور مستقل جو عام میں مخصص ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک مستقل کلام اور ایک مستقل غیر کلام۔ ذہن میں نہیں ہے سبق کیا؟ مطلب فرصت نہیں رہتی ہمیں واپس دوبارہ دیکھنے کی، یہاں سے جانے کے بعد۔ تو کلام مخصص مستقل یعنی عام کے افراد میں تخصیص پیدا کرنے والی چیز جبکہ مستقل ہو، اس کی دو قسمیں جو بیان کی گئی تھی، ایک کلام اور ایک غیر کلام۔ غیر کلام کی چند قسموں میں سے ایک قسم عقل کو بیان کیا، ایک قسم حس کو بیان کیا، ایک قسم جو ہے عادت کو بیان کیا کہ عادتاً بھی عام الفاظ کے عموم میں تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال دی کہ کسی نے کہا کہ وہ پایا نہیں کھائے گا، تو یہ پایا اگرچہ ہر طرح کے جانوروں کے پائے کو عام ہے، لیکن یہ اس سے یہ خاص ہو جائے گا، منحصر ہو جائے گا چند جانوروں کے پائے پر۔ برابر ہے؟ یہاں راس مثال دی عربی زبان میں کہ راس نہیں کھائے گا، تو جن جانوروں کو کے سر کو راس کہتے ہیں عربی لوگ کھانے میں، وہی ہے، چھوٹے جانور اس سے مراد نہیں ہوں گے۔ چھوٹے جانوروں پر بھی راس کا عموم چاہتا ہے کہ عام ہو، لیکن عادتاً اس پر راس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جیسے کسی نے کہا روٹی نہیں کھاؤں گا، تو چاول کی روٹی کھانے سے حانث نہیں ہوگا، کیونکہ چاول کی روٹی عادتاً روٹی سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسی کاجو بادام کی روٹی بنا کے کھا لے تو بھی حانث نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس سے نکلی کیوں نکلی؟ عادت و عرف کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ تو یہاں پہ روٹی کے عموم میں تخصیص پیدا کرنے والی چیز کلام نہیں ہے۔ آپ نے لفظوں میں نہیں کہا تھا کہ میں کاجو کی روٹی سے مستثنیٰ کر رہا ہوں روٹی بول کر کے، لفظ تو آپ نے مطلقاً روٹی کہا تھا، لیکن اپنے آپ وہ مستثنیٰ ہوا کہ وہ مستثنیٰ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مستثنیٰ کس چیز نے کیا؟ عادت و عرف نے۔ کس نے کیا؟ تو عادت و عرف یہاں مخصص ہوا۔ کیا ہوا؟ مخصص ہوا۔ یہ ہوا، ابھی سبق شروع آپ کا نہیں ہوا، یہ پہلے کے سبق کو آپ کے دماغ میں ڈالا کہ یہ سبق ہوا تھا، یاد کرایا، ٹھیک ہے؟ اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عادت و عرف مخصص ہوتی ہے، عادت و عرف، تو اس سے کچھ چیزیں خارج جو کر دیتے ہیں، جیسے روٹی بول کر کے اس کی روٹی خارج کر دیا آپ نے، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں خارج ہونے کی۔ کتنی صورتیں؟ ایک تو یہ ہے کہ لفظ جو بولا گیا اس سے کچھ چیزیں، کچھ افراد اس لیے خارج ہوتے ہیں فقہا کے نزدیک کہ اس میں وہ لفظ کا معنی مکمل طور پر نہیں پایا جاتا ہے، وہ لفظ کا معنی مکمل طور پر نہیں پایا جاتا ہے بلکہ ادھورا طور پر پایا جاتا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے تخصیص ہو جاتی ہے اور وہ فرد اس میں داخل نہیں ہوتا عام کے عموم میں، کہ اس فرد میں عام کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور کوئی دوسرا معنی بھی زائد پا لیا جاتا ہے۔ تو یا تو زائد معنی کی وجہ سے یا ناقص معنی کی وجہ سے عام کے عموم میں وہ افراد داخل نہیں ہو پاتے ہیں۔ یہ ایک قاعدے کی زبان۔ اب اس کی مثال سمجھیے۔ مثال یہ ہے کہ عربی میں کسی نے کہا، جس زمانے میں غلام وغیرہ کے معاملات تھے،
کہ کلو مملوک لی فہو حر، میرا ہر غلام، جو بھی میرا غلام ہے وہ آزاد ہے۔ کیا کہا؟ میرا ہر غلام، اس میں عام لفظ کیا ہے؟ ہر غلام۔ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اگر اس کے بہت سارے غلام ہو، اس میں سے کوئی غلام جو ہے مکاتب ہو۔ کیا ہو؟ مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آقا نے لکھ کر کے دے دیا ہو کہ میرے مرنے پر کیا ہے؟ تو آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مکاتب غلام ہے۔ تو غلامی کا معنی مکاتب میں پورے طور پر نہیں پایا جاتا۔ غلامی کا معنی پورے طور پر کہ مکاتب جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے طور پر کماتا، کھاتا، پیتا، سب کرتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا مدبر، جس کو کہا دیا اتنا دے دے تو آزاد ہے، تو جو کماتا کھاتا سب اپنا ہوتا ہے نا اس کا۔ تو مدبر، مکاتب وغیرہ میں چونکہ غلامی کے معنی میں نقص پایا گیا۔ کیا پایا گیا؟ اور اس نے کہا تھا کلو مملوکن، کلو مملوکن، تو مملوک کا معنی مکاتب میں اور مدبر وغیرہ میں کامل طور پر، تو اس لیے عرفاً جو ہے مکاتب اور مدبر جو ہے کلو مملوک کے عموم میں داخل نہیں ہوگا، اس میں تخصیص ہو جائے گی، اور کلو مملوک کو غیر مکاتب غیر مدبر پر منحصر کر دے گا۔ یہ منحصر کرنے والی چیز ہے عرف و عادت۔ کیا؟ عرف و عادت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا اس کا الٹ کہ وہ فرد میں عام والا معنی پایا جاتا ہو لیکن ساتھ ساتھ اس میں کوئی دوسرا اور معنی پایا جاتا ہو۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ پہلے زمانے میں عرف یہ تھا کہ عنب کو یعنی انگور کو لوگ بطور تفقہ کھاتے تھے۔ کیسے کھاتے تھے؟ اور بطور غذا بھی کھاتے تھے۔ کیسے کھاتے تھے؟ تفقہ یعنی کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو انگور کھانا نہیں ہوتا تھا، انگور کو یوں ہی تھوڑا سا اسٹارٹر کے طور پر اس کو، یا کھانے کے بعد تھوڑا پیش کر دیا جاتا تھا کہ 2-4-5 انگور کھا لے۔ اور انگور کو اس طریقے سے بھی عربی لوگ کھاتے ہیں کہ آج رات کے کھانے میں کیا ہے تو انگور ہے، بس انگور کھاتے ہیں سو جاتے ہیں۔ انڈیا میں نہیں ہوتا، انڈیا میں تو جب تک بھات اور روٹی نہ ملے تو کھانا کھانا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسی ہے نا، روٹی اور چاول نہ ملے تو کچھ بھی کھلا دو ٹھوس ٹھوس کے، بولے گا کھانا بھی کہاں کھایا ہم نے۔ ایسی ہوتا نا، افطاری میں کیا کیا کھا لیتے، بولتے ابھی جا کے کھانا کھانا ہے۔ تو یہاں کا عرف کھانے کے معاملے میں بالکل جانور کی طرح ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ یعنی کھا بھی لیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں ابھی کھانا کھا کے میں آتا ہوں۔ تو افطاری میں کیا کھایا تھا؟ ہوا۔ اس طرح کا معاملہ رہتا ہے۔ خیر، تو عنب جو ہے، کسی نے کہا کہ خدا کی قسم میں آج سے، عربی میں کہا لا آکلو فاکہہ، میں آج سے فاکہہ نہیں کھاؤں گا۔ اب فاکہہ عربی لوگ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو کھانے کے طور پر، غذا کے طور پر نہیں کھاتے ہیں۔ اب عنب میں دونوں باتیں ہیں، عنب فاکہہ بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ عربی اعتبار سے عنب کیا ہے؟ فاکہہ بھی ہے۔ تو اس عموم میں، کلو فاکہہ کے عموم میں عنب کو داخل نہیں کریں گے، حالانکہ اس میں فاکہہ کا معنی پورے طور پر ہے لیکن ایک زائد معنی اور ہے، اور وہ کون سا معنی ہے؟ غذا والا، کہ اس کو کھانے کے طور پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اس زائد معنی کے سبب سے فاکہہ کے عموم میں عنب داخل، حالانکہ عنب بھی فاکہہ ہے۔ عنب بھی کیا ہے؟ فاکہہ ہے۔ تو عادت کے طور پر کچھ افراد جو عام کے عموم میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس فرد میں عموم والا معنی بطور نقصان پایا جا رہا ہو، یا اس فرد میں عموم والا معنی کے ساتھ ساتھ کوئی اور۔ اس بات کو سمجھ گئے؟ ترجمہ آپ دیکھیے، کہتے ہیں وَأَمَّا كَوْنُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ نَاقِصًا، یہیں سے نا، اور لیکن بعض افراد کا ناقص ہونا، فَيَكُونُ اللَّفْظُ أَوْلَى بِالْبَعْضِ الْآخَرِ، تو یہ لفظ زیادہ بہتر ہوگا دوسرے بعض کے لیے، یعنی اس کے لیے نہیں ہوگا اس کے لیے ہوگا۔ نحو کلو مملوک لی حر، جیسے کسی کا کہنا کہ میرا ہر غلام، لا یقع علی المکاتب، یہ مکاتب پر واقع نہیں ہوگا، ویسمى مشککا، اور اس طرح کے لفظ کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مشکک۔ کیا نام رکھا جاتا ہے؟ مشکک، سمجھتے ہیں نا؟
علم متواتی مشکک، یعنی ایک معنی کسی پر بدرجہ اتم پایا جانا اور ایک معنی کسی پر بدرجہ یعنی کمی کے ساتھ پایا جانا. جیسے سفید، جیسے کیا بولنا، سفید. میں سفید کپڑا نہیں پہنوں گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مکمل سفید. اگر کوئی ایسا کپڑا پہنا جو کالا اور تھوڑی بہت اس میں کیا ہے، تو اس پر سفید کا اطلاق بدرجہ اتم طریقے سے نہیں ہوگا، اس لیے اس کو پہننے سے حانث. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، مشکک کا اس طرح کے الفاظ کو او زائدن، یا بعض افراد میں وہ معنی کیا ہو، عطف علی قولہ ناقصا، کہتے زائدن کا عطف کس پر ہے، اے واما کون بعضی افرادہ زائدتن، یعنی اس کے بعض افراد کا کیا ہونا، زائد معنی والا ہونا. کل فاکہتی، جیسے فاکہہ یہ عام لفظ ہے لیکن اس کے باوجود لا تقع علی العنب، انگور پر واقع نہیں ہوگا. کیوں نہیں واقع ہوگا؟ اس میں جو ہے غذائیت بھی، تفقع تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، غذائیت بھی ہے. یہ بات ہو گئی یہاں تک مکمل. خلاصہ سبق یہ نکلا کہ عام میں وہ عام جس میں کچھ افراد کی تخصیص ہوتی ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے عام مخصوص عنہ البعض، یا عام میں مخصوص کیا بولتے ہیں، یا اس کو بولتے ہیں عام خصہ عنہ البعض. یہ تینوں کا مطلب ہے کہ عام مخصوص، عام خصہ عنہ البعض، عام مخصوص عنہ البعض، سب کا مطلب کیا ایک ہی ہے. تو عام میں مخصوص جو ہے، مخصوص یعنی وہ عام جس کو خاص کر دیا گیا ہو بعض افراد پر. تو خاص کرنے والی چیز کتنی طرح کی ہے، دو طرح کی، ایک غیر مستقل اور ایک. پھر غیر مستقل کی 4 قسمیں بیان کی گئی، صفت کے ذریعے، استثناء کے ذریعے، غایت کے ذریعے اور شرط کے ذریعے. اور مستقل جو ہے اس کی 2 قسمیں، ایک کلام اور ایک، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا، تو البیع یہ عام لفظ تھا، ہر طرح کی بیع کو کیا تھا، شامل تھا. لیکن حرم الربا اس کلام نے احل اللہ البیع کے عموم میں کیا کر دی، تخصیص کر دی. کلام یہاں مخصص ہے، اور کلام مستقل مخصص ہے. کلام کیا ہے، یا مستقل مخصص کلام نہ ہو، کلام کے علاوہ ہو، جیسے عقل ہو، جیسے حس ہو، جیسے عرف و عادت ہو. ٹھیک ہے نا. یہ جب آپ نے سمجھ لیا کہ عام کو بعض افراد پر منحصر کر دینا اور بعض افراد سے خارج کر دینا، عام سے بعض افراد کو خارج کر دینا اور عام کو بعض افراد پر منحصر کر دینے والی چیز 2 طرح سے ہوتی ہے، مستقل اور غیر مستقل. تو اب ایک قاعدے کی زبان میں سمجھا رہے ہیں، قاعدہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ عام کا مخصص اگر غیر مستقل چیز ہو، کیا ہو، غیر مستقل چیز ہو، تو مخصوص ہونے کے باوجود وہ قطعی ہی رہتا ہے. عام کیا رہتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا، وہ دلیل قطعی کے طور پر ہی باقی رہتا ہے، مخصوص ہونے کے بعد بھی، مخصوص ہونے کے بعد بھی. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ غیر مستقل بات، قاعدہ جو بیان کیا اس کو قید و بند کے ساتھ سمجھیے. عام کا مخصص غیر مستقل ہو، عام کا مخصص کون ہو، غیر مستقل چیزیں ہو، جو 4 چیزیں ہیں، تو عام مخصوص ہونے کے باوجود بھی کیا رہتا ہے، قطعی رہتا ہے. وہ ایسی دلیل رہتی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں رہتا. یہ قاعدہ ہے، لیکن اس سے ایک چیز کا استثناء ہے، مگر جبکہ اس طرح کے عام میں غیر مستقل مخصص سے تخصیص کی گئی ہو اور کتنے افراد کی تخصیص کی گئی ہو یہ معلوم نہ پڑ رہا ہو، تو اس وقت عام ظنی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، معلوم پتہ چل جائے کہ یہ فرد خارج ہے، باقی سب داخل ہے، تب تو قطعی رہے گا. تب کیا رہے گا، قطعی رہے گا. جیسے فی الابل الصائمۃ الزکاۃ، تو ابل کے میں تخصیص کی گئی کس کے ذریعے سے، کہ کس اونٹ میں زکوٰۃ ہے، بولو بھائی، صائمہ میں، کس میں، تو غیر صائمہ کو کیا کر دیا گیا، تو اب جو ہے قطعی ہو جائے گی یہ دلیل صائمہ میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے. بات سمجھ آ رہی، اس میں کوئی شبہ
نہیں ہوگا. لیکن اگر یوں کہا تھا فی الابلی الا بعضن زکاتن، کیا کہہ دیتے؟ اونٹ میں مگر کچھ کو چھوڑ کر زکوٰۃ ہے. تو آپ کس کو چھوڑتے اور کس کو لیتے، اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ سائمہ کو چھوڑوں غیر سائمہ کو لوں، یا سائمہ کو لوں غیر سائمہ کو چھوڑوں، چھوٹے کو چھوڑوں بڑے کو لوں، بڑے کو چھوڑوں چھوٹے کو لوں، 1 سال والے یا 2 سال والے، کس کو چھوڑنا کس کو لینا، اس میں کیا ہو جاتا؟ ظن واقع ہو جاتا نا، شک واقع ہو جاتا. تو اب یہ دلیل قطعی رہ پاتی کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ بعضن سے متعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون سا فرد خارج ہے اور کون سا فرد داخل. اس لیے یہ جو قاعدہ بیان کیا گیا کہ غیر مخصص اگر غیر مستقل ہو تو بھی عام بعض افراد پر دلالت کرنے میں قطعی رہتا ہے، یہ اس وقت جبکہ وہ بعض افراد معلوم ہوں. بعض افراد کیا ہو؟ معلوم. اگر معلوم نہ پڑے تو پھر ترجمہ یاد پہلے دیکھیے. کہتے ہیں ففی غیر المستقل، تو غیر مستقل والی صورت میں. اب خود سمجھا رہے، اے فیما اذا کان الشیء الموجب لقصر العام غیر مستقل، یعنی اس صورت میں جبکہ عام کے قصر کو واجب کرنے والی چیز، عام کے قصر کو یعنی عام کو بعض فرد پر منحصر کرنے والی چیز کیا ہو؟ غیر مستقل چیز ہو، غیر مستقل مخصص ہو. وَهُوَ الْعَامُ غیر مستقل ہو. وَهُوَ الْعَامُ حَقِيقَةً فِي الْبَاقِ، اور وہ اور بھی ہے کیا؟ کیا ہے؟ ہوا ہونا چاہیے. واو کیوں یہاں داخل کر دیے ہیں؟ ففی غیر المستقل ہوا ایسا ہونا چاہیے نا. تو غیر مستقل میں وہ عام جو ہے ہوا اسمراد عام، وہ عام کیا رہتا ہے؟ حقیقتن فی الباقی. باقی افراد میں وہ عام کیا رہتا ہے؟ حقیقت رہتا ہے. مجاز نہیں رہتا بلکہ کیا رہتا ہے؟ حقیقت رہتا ہے. حقیقت رہتا ہے. یعنی جو ہم کہتے ہیں جاء القوم الا زیدن، جاء القوم الا زیدن، جب قوم پہلے کہا گیا جاء القوم، میرے پاس قوم آئی، تو قوم میں زید بھی ہے نا. قوم کا اطلاق عام ہے زید پر بھی ہے نا، لیکن الا زیدن کے ذریعے استثناء کے ذریعے اس کی تخصیص کر دی گئی، اور یہ تخصیص معلوم ہے. تو اب باقی افراد میں قوم کے آنے کا معنی یقینی رہے گا. باقی افراد کے آنے کا معنی کیا رہے گا؟ جاء القوم الا زیدن بولا گیا، قوم آئی مگر. تو قوم کا اطلاق زید کے علاوہ ہر فرد پر بطور عموم ہوگا، اور اس میں وہ حقیقی رہے گا. کیا رہے گا؟ حقیقت رہے گا. مجاز نہیں کہلائے گا، مجاز نہیں کہلائے گا، حقیقت کہلائے گا. لأن الواضع وضع اللفظ الذي استثنى منه للباقی، اس لیے کہ واضع نے اس لفظ کو جس سے کچھ استثناء کر لیا جائے اس کو وضع کیا ہے. کس کے لیے؟ باقی کے لیے وضع کیا گیا. تو قوم زید کے علاوہ کے لیے وضع کیا گیا نہیں کیا گیا. اور جب لفظ کو اس کے وضع کردہ معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ حقیقت رہتا ہے کہ مجاز؟ حقیقت. سمجھ کے بات کو؟ اے العام حقیقت وہوا اے العام حجت بلا شبہت فیہ، اور اس صورت میں عام بلا شبہ کے کیا بنتا ہے؟ حجت بنتا ہے. اے فی الباقی، یعنی باقی افراد میں. وہذا اذا کان الاستثناء معلوما، یہ اس وقت ہے جبکہ استثناء کیا ہو ہمیں معلوم. اما اذا کان مجھولا، لیکن جب استثناء کیا ہو فلا، تو اب یہ ایسی دلیل نہیں بن پاتا جس میں کوئی شبہ نہ ہو. یہ میں نے سمجھایا آپ کو. یہ تو بات چلی کب؟ جبکہ مخصص کون ہو؟ مستقل کے غیر مستقل؟ غیر مستقل. مخصص کون ہو؟ غیر مستقل. اب حل کس کا بچا؟ جب تخصیص کرنے والی چیز مستقل ہو. اور مستقل کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون؟ کلام اور غیر کلام. کلام اور غیر کلام. تب کیا اس صورت میں بھی عام جو ہے دلیل قطعی ہو کر باقی رہے گا اور اس میں کوئی شبہ رہے گا یا نہیں؟ یا یوں کہ کیا اس وقت بھی عام اپنے معنی بتانے میں حقیقت ہوگا یا مجاز؟ حقیقت ہوگا یا مجاز؟ اس میں کیا ہے بات سمجھ لی. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب عام کا مخصص، جب عام کا نیند آ رہی، ان کو نیند آ رہی آپ کو؟ کھڑے ہو جاؤ. عام کا مخصص مستقل ہو،
عام کا مخصص کیا ہو؟ مستقل ہو، چاہے کلام ہو چاہے غیر کلام۔ اگر اس کا مخصص مستقل ہو، جیسے ایک ہی مثال یاد رکھے، احل اللہ البیع وحرم الربا، البیع عام ہے، اس کی تخصیص حرم الربا نے کر دی۔ بیع پہلے ہر طرح کے بیع کو کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بیع عام ہے، یہ تو سمجھ چکے ہیں نا بیع کیسے عام ہے، البیع کیسے عام ہے۔ بیع اس طریقے سے عام ہے کہ میں آپ کے پاس سونا لے کر آیا کہ میرے پاس یہ سونے کی ہار ہے، اس کو سونے کے بدلے خریدتے کیا؟ میرے پاس 50 گرام کا سونے کا ہار تھا، آپ کے پاس 100 گرام سونے کی ڈلی تھی، خرید لیا بیچ لیا، میں نے یہ دیا اور آپ نے وہ دے دیا، یہ بیع ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو ہونا چاہیے، مطلب ہونا چاہیے، اس یہ بیع میں کے عموم میں داخل ہے، لیکن اس کو ربا کی وجہ سے شریعت نے کہا حرم الربا، ربا والی بیع کو شریعت نے کیا کر دیا؟ بیع ہے، لیکن کون سی بیع ہے؟ ربا والی۔ تو استثناء ہوا، کلام کے ذریعے مخصص تخصیص واقع ہو گئی، اور یہاں تخصیص پیدا کرنے والی چیز مستقل ہے کہ غیر مستقل؟ مستقل۔ کلام ہے کہ عقل؟ کلام ہے نا، یا عقل ہو یا کیا ہو، جیسے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا، الا نفسہ، سوائے اپنی، اللہ اپنی ذات کا پیدا کرنے والا، تو شے کے عموم سے آپ نے کس کو نکال دیا؟ ذات خداوندی کو نکالنا پڑا۔ یہ نکالنا آپ نے صرف یوں کہا اللہ خالق کل شیء، لیکن عقلی طور پر تو یہاں پہ مخصص کلام ہے کہ عقل ہے؟ وہاں پہ آپ نے کوئی لفظ استعمال، میں نے عقل نے کیا سمجھا، میں نے اس کو لفظوں میں سمجھا دیا آپ کو، عقل نے الا نفسہ سمجھا، لیکن اس کو بولا ہم نے نہیں۔ تو عقلی طور پر یہ مخصص ہے، اور عقلی مخصص بھی مستقل ہے، عقلی مخصص بھی کیا ہے؟ تو یہ دونوں صورتوں میں، یعنی اللہ خالق کل شیء میں کل کا عموم، احل اللہ البیع وحرم الربا میں البیع کا جو عموم ہے، البیع کا دونوں میں تخصیص ہوئی ہے نا، مخصص کیا ہے دونوں میں؟ مستقل، ایک میں کلام اور ایک میں، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عقل مت بولیے، غیر کلام بولیے، ایک میں کلام اور ایک میں غیر کلام، مخصص مستقل ہے عام کے عموم میں، برابر ہے؟ تو اب کیا کہا جائے گا کہ یہ عام بھی اپنے معنی کو بتانے میں حقیقت ہے، یا کہا جائے گا کہ مجاز ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کہا جائے گا؟ تو صاحب متن نے تو یہ کہا، صاحب پہلے کہ جناب اب اس صورت میں مخصص جب مستقل ہو چاہے کلام یا غیر کلام، عام اپنے معنی میں اس اعتبار سے مجاز ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جیسے مجاز کیسے ہو جائے گا سمجھیے، ایک ہے کل کا اپنے جز پر مشتمل ہونا، کل کا، اور کل بول کر کے جز مراد لینا، کل بول کر کے قرآن پاک میں یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو کر لیتے ہیں، کس میں؟ کانوں میں۔ کس کو کر لیتے ہیں؟ انگلیوں کو۔ اصابع جو ہے نا، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کو کہا جاتا ہے، یہ 3 انچ لمبی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو کان میں پورا 3 انچ داخل کر دیتے ہیں کیا؟ بولو بھائی، یعنی ایسا کرتے ہیں تو پورا ہی اندر چلے جاتا ہے کیا؟ بلکہ آدھا انچی کان کے اندر جاتا ہے بس، ڈھکن وہ جو سوراخ اس کو بند کرنے کے لیے۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یجعلون جزء اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلی کے ایک جز کو نہیں، بلکہ کیا کہا؟ تو یہاں پہ اصابع اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے یا بعض معنی موضوع لہو پر؟ بولو بھائی، سمجھ گئے بات کو؟ بعض معنی موضوع لہو، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اصابع یہاں پر حقیقت ہے کہ مجاز ہے؟ مجاز ہے۔ کیا ہے یہ؟ مجاز، یعنی ایک لفظ سے معنی حقیقی کے بجائے، اوریجنل معنی مراد لینے کے بجائے، اس کا مجازی معنی مراد لیے جانے کے لیے علاقوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پڑھے کہ نہیں پڑھے علاقے؟ یعنی کچھ نہ کچھ کنیکشن ہونا چاہیے، نسبت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بغیر علاقے کے ایک لفظ کو بولا جائے اور اس کا معنی موضوع کے علاوہ کوئی دوسرا معنی لے لیں گے بغیر علاقے کے۔ اگر ایسا ہوگا تو بولوں گا کہ جاؤ لوٹا لے کر آؤ۔ کیا لے کر کے آؤ؟ آپ نے لوٹا لا لیا تو میں نے ایک جھاپڑ لگایا، ہم نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا لوٹا لانے میں تو لوٹا کیوں نہیں لایا؟ کہا حضرت لوٹا تو لایا ہوں۔ کہا ارے لوٹا سے میں نے مجازی معنی کتاب لیا تھا، تو یہ چلے گا کیا؟
یہ چلے گا، میری یہ تعویل چلے گی، آپ بھی ایک دم گول گول گھومنے لگو گے. ایک تو مار پڑی ہے یہ نیا قاعدہ کہ مولانا صاحب یہ نیا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، لوٹا بول کر کے اس کا مجازی معنی کتاب. یہ کچھ مطلب کچھ دونوں کے درمیان مناسبت تو ہونی چاہیے، کوئی تعلق ہونا چاہیے نا. میں نے کہا چائے لاؤ، آپ نے چائے لا دی، ایک جاپان چائے بول کے سموسہ میری مراد تھی. ارے تو یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. لفظ کا معنی حقیقی. ہاں اگر میں نے آپ کو کہا تھا مثال کے طور پر جو ہے کہا تھا دوائی لاؤ، کیا لاؤ؟ تو دوائی کا ایک معنی حقیقی دوائی ہے، اور دوائی کا ایک معنی حقیقی یہ ہے کہ میں پہلے بول چکا ہوں کہ مجھے جو ہے نا ٹھنڈ کی بیماری لگی ہوئی ہے. اب دوائی کا ایک معنی کمبل بھی ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں جو مناسبت حال کے مطابق ہو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ پیاس لگی ہے، علم کی مجھے پیاس لگی ہے، میرے لیے پانی کا انتظام کرو. اس اعتبار سے کتاب لے کے آ جائیں آپ. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یا اس طرح مناسبت جو بھی کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے. لفظ کے معنی حقیقی اور معنی مجاز تبھی مراد لیں گے نا. تو ان علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے کل اور جز کا علاقہ. کیا علاقہ ہے؟ کل بول کر کے کیا مراد لینا؟ جز مراد لینا. تو کل بولا جائے اور مراد کیا لیا جائے؟ جز. یعنی بولا جائے ایسا لفظ جس سے سارے افراد ہوں لیکن مراد لیا جائے اس میں سے کچھ. تو اس کو کیا کہیں گے کہ لفظ اپنے معنی کو بتانے میں حقیقت ہے کہ مجاز. یہ بات سمجھ گئے؟ اب واپس چلتے ہیں. ہماری بات کس پر چل رہی تھی کہ عام کا مخصص اگر کلام ہو یا غیر کلام مستقل ہو. کیا ہو عام کا مخصص؟ چاہے کلام یا. تو ایسی صورت میں عام اپنے معنی کو بتانے میں حقیقت نہیں رہ پائے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ مجاز رہ جائے گا. کیوں؟ تو اس لیے کہ اس کے عموم میں آپ نے جب عقل کے ذریعے تخصیص کر دی یا کلام کے ذریعے کیا کر دی، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا میں البیع کے عموم میں الربا کے ذریعے کیا کر دی، حرم الربا کے ذریعے کیا کر دی، تخصیص کر دی. تو البیع سے اپنے تمام افراد پر بولا نہیں گیا. البیع بلکہ اس سے وہ بیع خارج ہے جو کیا ہے؟ ربا ہے. مطلب بیع اپنے تمام کل معنی موضوع لہو میں استعمال، جیسے انگلی کل معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہوا بلکہ بعض معنی موضوع لہو میں. تو وہاں انگلی کو اصابع کو کیا کہا گیا؟ حقیقت کے مجاز. ایسی احل اللہ البیع وحرم الربا میں کہا جائے گا کہ البیع اپنے معنی مجازی میں مستعمل ہے. کس میں مستعمل ہے؟ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل. معنی حقیقی ہوتا تو ہر طرح کی بیع کیا ہو جاتی؟ حلال ہو جاتی. حالانکہ ہر طرح کی بیع حلال، ربا والی بیع حلال نہیں ہے. اس کا مطلب لفظ بیع اپنے اس معنی کو شامل نہیں ہے جو معنی بیع والا ہے اور ربا والا ہے. یعنی بیع اس بیع کو شامل نہیں ہے جس بیع میں کیا ہو؟ ربا ہو. یعنی کل معنی موضوع لہو پر دلالت. اور جب لفظ اپنے کل معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے، بعض معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس اعتبار سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجاز. اس پہ صاحب کتاب نے پھر واپس کلام کیا. اس کلام کو کل پڑھیں گے. یہاں تک ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے. کہتے ہیں اما اذا کان، کہاں گئی عبارت؟ وفی المستقل. وفی مستقبل لکھا ہوا یار، حد کر دیتے ہیں. وفی المستقبل لکھا ہوا ہے. وفی المستقلی، اور مستقل والی صورت میں کلامن او غیرہ، چاہے وہ مستقل مخصص کلام ہو یا اے فیما اذا کان القاصر مستقلا، یعنی اس صورت میں جبکہ قاصر یعنی عام کو بعض فرد پر منحصر کرنے والی مخصص چیز قاصر مستقل ہو. وَيَسَمَّا هَذَا تَخْصِيصًا، اور ایسا کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصر کرنے کو تخصیص کہا جاتا ہے. سواء کان المخصص کلاما او غیرہ، چاہے وہ مخصص کلام ہو یا غیر کلام. مجاز، عام کیا ہوگا؟ اے لفظ العام میں مجاز فی الباقی، یعنی لفظ عام باقی افراد والے معنی میں کیا ہوگا؟ بے طریقے اسم الکلی علی الباس. کس طریقے سے؟ اسم کل کو بعض بے اطلاقے نہیں ہے کہ بے طریقے اطلاق اسم الکل ہے نا، وہی عبارت درست ہے. یہاں چھوڑ دی عبارت ہم نے. بے طریقے اطلاق اسم الکلی علی البعض من حیث القصری. کس طریقے سے؟ کل کو بعض فرد پر اطلاق کرنے کے طریقے سے، قصر کے ذریعے سے، کہ قصر کر کے منحصر کر کے عام کے بعض فرد پر عام کو منحصر کر کے بعض فرد کو اس سے کیا کر دیا؟
نکال دیا، بولا گیا کل ایسا لفظ جس سے کل مراد ہونا چاہیے لیکن پورا معنی مراد نہیں لیا گیا۔ اے من حیث انہ مقصور علی الباقی، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ باقی افراد پر منحصر ہے، حقیقتن، یہ باقی اس اعتبار سے مجاز ہے، اس اعتبار سے کیا ہے وہ، اور آگے بیان کریں گے کہ ایک حیثیت سے وہ حقیقت بھی ہے، ایک حیثیت سے کیا ہے؟